بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سرپرستوں کو ذمہ داری کا پیغام دیا. وہ پیغام یہ دیا کہ اے ذمہ دارو، اللہ نے تم کو اور تمہاری اولاد کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی ہے، اس نسبت کا تقاضا یہ ہے تم بھی ایسے کام کرو کہ تم دوزخ کا لقمہ بننے سے بچ جاؤ، اور اپنی اولاد کو بھی ایسی تربیت دو کہ وہ بھی جہنم کا لقمہ بننے سے بچ جائیں. دیکھیے، تربیت کے دو میدان ہیں. تربیت کا پہلا میدان ہے ماں کی گود. ماں کی گود وہ میدان ہے. ماں کے پاس بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے ماں کا پیٹ اور ایک ہے ماں کی گود. ماں کے پیٹ میں بچے کا جسم بنتا ہے، جسم ترقی کرتا ہے. جی جو ہے قرآن کریم نے اس کے مدارج بتائے کہ ثم من نطفۃ علقہ، ثم فخلقہ فقدر. یہ سب جو مراحل ہیں، یہ مراحل ماں کے پیٹ میں. ماں کا پیٹ وہ جگہ ہے جہاں انسان کا جسم تیار ہوتا ہے. آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، جیسا دل و دماغ ہے، یہ پورے اعضاء جسم کے وہ ماں کے گود میں تیار ہوتے ہیں. اور پھر ماں کی گود وہ ہے جہاں بچے کا ذہن اور اس کی فکر تیار ہوتی ہے. اور یہی موقع ان دونوں میں آپ دیکھیں گے، ماں کی گود میں ماں کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر منحصر ہے. لیکن ماں کی گود میں جو فکر تیار ہوتی ہے، ماں کی گود میں جو ذہن تیار ہوتا ہے، اس میں ان مربیوں کی جیسا فکریں اور ان کا عمل دخل ہے. اسی لیے حکم دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اولاد مثالی بنے تو پھر تم ماں کی گود پر نظر رکھو. آپ نے غور کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت کو ترجیح دینے کی ترغیب دی. فاظفر بذات الدین. کائے کے واسطے؟ اس واسطے کہ تم جس اولاد کے حصول کے لیے نکاح کر رہے ہو، وہ عورت آگے چل کر تمہاری نسل کے لیے، تمہاری اولاد کے لیے ایک تربیت گاہ ہے. اس لیے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس گود کا صحیح انتخاب کرو. ماں کی گود میں جب بچے کا ذہن اور اس کی فکر جیسے تیار ہوتی ہے، ویسا بڑا ہونے کے بعد اس کے اثرات ہوتے ہیں. سورہ لقمان پڑھیے قرآن کریم کہ جی صاحب جو ہے 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کس طریقے سے اپنی گود میں پلنے والے بچے اور ان کے سائے میں جی صاحب نشو و نما پانے والے بچوں کو کیا غذا دینا چاہیے، کیسی تربیت ہونی چاہیے، ان کے تربیت کا نصاب کیا ہونا چاہیے، بڑی تفصیل سے ذکر کیا. قرآن کریم کی آیت ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات والارض. جی فرما کہ اے بیٹے،
اگر جی صاحب ایک حبہ، ایک دانہ بھی اگر جی صاحب جو ہے پہاڑ کی چٹانوں پر ہو یا جی صاحب آسمان کے کسی ایک حصے میں چھپا ہوا ہو، تب بھی فَأْتِ بِهَا جی صاحب جو ہے یأتی اللہ بِأَمْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے اس کو باہر کریں گے۔ یعنی کیا پیغام دیا کہ تم بچوں کی ایسی تربیت کرو، ان کے سامنے بار بار اس کا تذکرہ کرو کہ اللہ نگرانی کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو پوچھے گا، ہمارے ہر برے اور اچھے پر کل کے دن اللہ کے پاس پوچھ ہوگی۔ ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ کسی اونچی چٹان پر ہو، او فی السماء، یا کہ آسمان میں کہیں چھپا ہوا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئیں گے، اور جیسا ہوگا بھلا ہوگا، اچھی جزا ہوگی، برا ہوگا اس کا جی صاحب انجام جو ہے برا ہوگا۔ کیا بتایا کہ بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرو۔ ہوتے تربیت گاہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود میں جی صاحب اگر یہ تربیت ہو جائے گی، یہ جب جی صاحب جوان ہوگا، بڑا ہوگا، ذمہ دار بنے گا، تو پھر وہ ہمیشہ اسی تربیت کے سائے میں آگے بڑھے گا۔ قرآن نے کیا کہا جی صاحب جو ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، یہ سب نصاب ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اقم الصلاۃ، وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے جی صاحب جو ہے وامر بالمعروف، اور ان کو نیکی کا حکم دینے کا طریقہ سکھلائے، خود بھی ان کو نیکی کا حکم دے جی صاحب وانہی عن المنکر، اور پھر برے کام ہوں جی صاحب اللہ کی نافرمانی ہو، معصیت کا راستہ ہو، تو ان سے ان کو جی صاحب بچائے جی صاحب وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور ان کو یہ پیغام دو، ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ کل کے دن دوسروں کو جی صاحب جو ہے نیکی کی ترغیب دینے کے لائق بنے اور گناہوں سے روکنے کے لائق بنے، اور پھر ساتھ میں اس راستے میں آنے والے مصائب، مسائل اور رکاوٹیں، ان سب کے اوپر جی صاحب جو ہے اگر کوئی ایذا پہنچے یا کوئی تکلیف پہنچے، استقامت کے ساتھ جم کر وہ اس کام کو کر سکے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک تربیت گاہ ہے ماں کی گود، اور دوسری تربیت گاہ ہے وہ ہے مدرسہ یا اسکول، جس کو ہم تعلیم گاہیں کہتے ہیں۔ تعلیم گاہوں میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے نصاب، ایک ہے نظام، اور ایک ہے محنتی اور مخلص اساتذہ۔ جی اس واسطے جو ہے ایسی تعلیم گاہوں کا انتخاب کریں جہاں یہ تینوں چیزیں ملتی ہوں، اور ہر ماں کو، ہر گھر کی عورت کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ یہ کسی بھی طریقے سے اپنے گود کی نسل صحیح طور پر تیار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔